صاحب میں بھول گیا. اب اگر آپ اپنے بچے کی فیس دینی بھول جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یہ الگ بات ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ جنہوں نے کچھ پیرنٹس نے سال بھر سے فیس نہیں دی, ہمیں کچھ تو ان کو بتانا ہے کہ بھیا ایک اسکول چلانا ہے, آپ سال بھر سے فیس کیوں نہیں دیں؟ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا فگر میرا آج باقی ہے, یا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں صاحب میں اپنے ٹیچرس کی پیمنٹ کیسے کرتا ہوں. وہ الگ بات ہے, وہ کوئی اس میں آپ کی جو بھی آپ کا ایک اس وقت اگر آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, ایک نظریہ ہی چینج ہو گیا, ہر ایک کا چینج ہو گیا. کل کو مجھے نہیں چاہیے ہے یہاں پہ, پھر میں اپنی تعریف نہیں کروں گا, مگر آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس اسکول میں کلاس 3 سے شروع ہوتی ہے. آئیڈیا یہ ہے جب وہ کلاس 9 میں پہنچے اس کو کافی اس کی اہمیت ہو, اس کے بعد اگر وہ چلنا چاہتا ہے کلاس 12 پاس کرے گا, کم سے کم 1,00,000 1,50,000 کی اس کی آمدن ہونی چاہیے, پھر ہی فائدہ ہے. سر مرہم کی بات کر رہا ہوں سر, مرہم کیا ہے یہاں کے والدین اور بچوں کے لیے؟ ان کے لیے کیا مرہم ان کا بچہ سر, اگر ان کا بچہ اچھا کرے اس سے زیادہ کیا, اس سے زیادہ مرہم کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں, اس سے زیادہ کیا مرہم ہو سکتا ہے سر؟ اگر بچہ اچھا کرے اس سے زیادہ کیا مرہم ہو سکتا ہے؟ سوری واضح سر. جی آپ کا اسپیشلی میں صوفی جہانگیر. جی صوفی جہانگیر صاحب, میں جو بتا رہا تھا نا, میں نے کہا کہ جو ایسوسیشنز بنی ہیں وہ اس وجہ سے بنی ہے کہ سرکار اسکولس کو ریگولرائز کرنے میں, ان کو اکاؤنٹیبل بنانے میں فیل کی, وہ وجہ کرنے کی. دوسری چیز آپ نے فیس کی گئی ہے, لیکن ایک دکاندار نے نہیں کمایا پیسہ, 1 سال سے اس نے 1 روپیہ بھی نہیں. اب جو اسکول کا ٹیچر ہے وہ بھی 1 سال سے 1 روپیہ نہیں کمائے گا, یہ کون سا لاجک ہوتا ہے؟ بچے کی پڑھائی کے لیے ماں باپ کو بیک بورو اسٹیل کرنا ہوتا ہے, وہ میرا لفظ کا کہنا ہے. میرا کسی اسکول سے کوئی مطلب نہیں. میں تھوڑا تفصیل آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں. میں بھی وہ بندہ ہوں جس نے پیرنٹس جنہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا, میں نے وہ اٹینڈ کیا تھا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ ہمارے اسکول کے پیرنٹس نہیں تھے. فاتح خان انفارمیشن انہوں نے ریسرچ دکھایا, 1,10,000 روپے ایڈمیشن فی وصول کی گئی تھی. جب میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جتنے بھی میں نے سوالات کیے یہاں پہ, کسی سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. میں آپ کا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کن سے بات کی. میں آپ سبھی کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں کسی سوال سے ان کے جواب سے متفق نہیں ہوا. جب میں نے پوچھا کہ آپ نے ایڈمیشن فی لی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ نے کیا ریسرچ صحیح دیکھا, وہ شاید فی کا ریسرچ نہیں تھا, آپ نے غلط دیکھا ہے. دیکھ کے بھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غلط دیکھا. میں نے کہا کہ بس فی جو ہے وہ نہیں لینی ہے آپ سے. اس کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کے سامنے بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا کہ 50% ہم نے لیا. کہنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ جب جواب دیتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کم سے کم سیٹسفائی ہو جاتا ہوں. آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی دیکھتے ہیں ہم نے لیا 50%, لیکن جواب تو دینا ہے کہ ہم نہیں لیں گے. اس طرح آپ مائل نہیں کر سکتے ہیں پریس کو. یہاں پہ پیرنٹس نے وہاں پہ صاف کہہ دیا کہ دہلی پبلک اسکول جو ہے, ہم ڈرتے ہیں وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے, ہم ڈرتے ہیں, انہیں ایک ڈر سا محسوس ہے. یہ آپ سبھی لوگوں نے شاید ویڈیو دیکھا ہوگا, اور مجھے تھوڑا سا, میں کیا کہوں کہ مجھ پہ کتنا پریشر کیا گیا اس کے بعد جب میں نے یہاں سے وہ لیا, یہاں کا ان کا پروگرام لیا, اس پہ بھی مجھے پریشرائز ہونا پڑا. یہ افسوس کی بات ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہر ایک بات پہ آپ کہیں گے اگر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے آپ کو بند کیا ہے, آپ ایڈمیشن فی نہیں لے سکتے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ نہیں جی اور اس سال تو دیں گے, ہم اگلے سال دیکھیں گے. ایسے جوابات سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم متفق ہو جائیں گے. آپ وہی یہاں پہ سرکاری احکامات جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دیا. جی بھائی صاحب, انہیں کی بات میں تھوڑا ایڈ کروں گا. آپ نے ابھی کہا کہ میں یہاں سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اگلے سال سے ہم کوئی ڈونیشن نہیں دے گا. آئی وانٹ گو ٹو دی امپلیمنٹیشن آف دا RT ایکٹ جو ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. آئی نو دی ریزنس بھی آپ کو بتا ہوا کہ تو بٹ سر اگر ہم بات کریں 2009 میں 28 جنوری اسکول ایجوکیشن کمیٹی جو جسٹس امتیاز صاحب انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا. ہی ایشوڈ این آرڈر کہ نو پرائیویٹ اسکول ول بی الاؤڈ ٹو چارج اینی فی ادر دین ٹیوشن فی. اینی فی کو انہوں نے ڈسکرائب کیا, انہوں نے مینشن کیا ایز کیپیٹیشن اور ڈونیشن.
تو سر آپ کی یہ چھوڑ کے سر وزٹ لائن کی یو وانٹ ٹو کنٹینیو کہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوگی اپنی مرضی جب ہوگی تو آپ تب کریں گے. ویسے بھی یہاں پہ کیونکہ اس بات سے مجھے لگا کہ جو نوشن ہے وہ شاید صحیح ہے. وی ہیو اے نوشن کہ پرائیویٹ اسکول رن پیرلل ایڈمنسٹریشن جو گورنمنٹ کے آرڈرس آتے ہیں جو بھی سروس آتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور جو آپ نے کہا ابھی ٹرانسپورٹ اس کو لے کے اس میں کہا تھا کہ دیٹ ول بی ڈیسائڈڈ لیٹر آن. اور لیٹر آن ابھی وہ مومنٹ نہیں آیا جہاں پہ اسکولس کو الاؤ کیا کہ وہ ٹرانسپورٹ چارج کریں. لیکن آپ نے 50% ہی سیکھا 30-40 آپ نے کیا, ٹھیک ہے سر. اور باقی اسکول اور سر ماجد صاحب نے بولا کہ پیرنٹس کیوں نہیں دیں گے فی. پیرنٹس کیونکہ زیادہ مطلب پیرنٹس آئے میرے پاس بٹ کچھ پیرنٹس مجھے بھی اپنے ریلیونس بتا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولس یہاں پہ میں صرف ڈی پی ایس کی بات نہیں کروں گا بٹ پرائیویٹ اسکولس کی بات کروں گا کہ بہت سال پہلے کیونکہ سی بی ایس ای ایفیلیٹڈ اسکولس جو ہیں مجھے ذہن میں آیا تو سی بی ایس ای دہلی بورڈس آپ کو ڈائریکشن آئی تھی آپ کی فیس اسٹرکچر پلس سیلری آف دی ٹیچر شوڈ بی اویلیبل آن دا ویب سائٹ. اور جو اسکول ایسا کرے گا وہ ایفیلیٹڈ رہیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سارے اسکولس کو ویب سائٹ پہ ٹیچرس کی سیلری مطلب وہاں مینشن کی گئی ہے. اور سر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ 8% ابھی تک سر جو لاسٹ آرڈر تھا شاید 6% یا 8% آپ کو انہانس کرنا ہے. لیکن وہ انہانسمنٹ اس لیے کرنے کی ٹیچرس کی سیلری بھی انہانس ہونی چاہیے پر ایئر, لیکن وہ نہیں ہوتی سر. آپ کے اسکول میں شاید آپ کہیں گی ہوتی ہے لیکن 99.9% پرائیویٹ اسکولس میں سیلری انہانس نہیں ہوتی. کیونکہ ان کی آج بھی ضرورت ہے کووڈ کے ٹائم میں فی یا ٹیوشن فی کی بات کر رہا ہوں ڈسکول میں بہت میں باقی اسکولس میں بھی. لیکن ٹیچر ابھی بھی رو رہی ہے کوئی سیلری نہیں ملتی ہے سر, ٹھیک ہے سر. بٹ ابھی سر وہ پیرنٹس جو ہے سر اعتراف کر رہے ہیں کہ مطلب ہم فی نہیں دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم فی دیں گے ٹیوشن میں, ہمیں بتائیے اسکول فی اسٹرکچر سامنے لگا ہے لیٹس کم آن ٹیبل. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم اگر میں رضوان ملا کے 2000 روپئے فی بھرتا ہوں اس میں مجھے بتائیں کتنا پورشن ٹیچرس کی سیلری میں جاتا ہے. لیٹ اٹ بی آن وائٹ پیپر. ایسے کیا کرنا ہے کہ مطلب آپ 2000 روپئے ہمیں بتائیں گے. اور ایک آپشن ہوتا ہے ہر کسی اسکول کی فیس ادب فی. سر وہ ادب فی ابھی تک مسٹری رہی ہے, وہ کسی اسکول نے آج تک ایکسپلین نہیں کیا ہے ادب فی ہے کیا. سر وہی وجہ ہے ہمارے سب سے پیرنٹس کبھی شور ہے کہ ہم فی نہیں دیں گے. لیکن ہم بھی میں بھی وہ اسٹوریز کرتا ہوں, مجھے بھی یہ خیال ہے کہ اگر یہ فی پے نہیں کریں گے ٹیچرس کو سیلری نہیں ملے. لیکن سر ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے جو سارے لوگ آگے نہیں آتے. وہ بولتے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس اماؤنٹ میں سے ٹیچرس کا کتنا پورشن جاتا ہے, ہمیں بتائیے ہم وہ پے کریں گے, ہمیں قرضہ لینا ہے. لیکن سر وہ اسکول کوئی اسکول نہیں بتا رہا. کیونکہ بہت سال پہلے بھی پرائیویٹ اسکول کو کہا تھا کہ آپ یہ اور جو باقی سب کچھ ہے وہ آپ سامنے لائیں. سر وہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پیرنٹس جو ہے اسکول سے, کیونکہ میں نے ہمیشہ پیرنٹس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ خلاف ہیں تو آپ کیوں نہیں یونائٹیڈ ہوتے, آپ کو پے کریں. لیکن میں 20 بندے بیٹھے 5 جاتے فی بھرنے, پھر اس کے بعد میرے پاس آتے دیکھیے جی درس آپ نے فی لیا. اور میں نے بھی یہ گریوینس لینا بند کیا. کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کو لگاتا ہے غلط ہے آپ نے فی پے کیا ہی کیا. اب جب میں درس صاحب کو کال کرتا ہوں یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوا ہے بھی دبئی گرینڈ اسکول, گوئنکا اسکول, ڈون انٹرنیشنل اسکول, آل دیز ٹاپ اسکولز ان کو کہتے ہیں, لیڈ اسکولز ان کو کہتا ہوں. تو جب بھی میں کال کروں کہ پیرنٹس پہلے فی کر پے کر کے آئے پھر میرے پاس آتے کمپلینٹ لے کے کہ دیکھیے جی اسکول زبردستی کر رہا ہے. جب بھی میں درس صاحب کو کال کرتا ہوں درس صاحب ایسا آپ نے کیا ایسا نہیں کیا, یا کسی اور کاؤ صاحب کو کہتا ہوں گوئنکا اسکول یا کسی اور اسکول, وہ کہتے ہیں ارے یہ کچھ اکا دکا پیرنٹس آپ دیکھیے سب پیرنٹس نے فی پے کیا ہے. ہیئر لائز دا کنفیوژن. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیرنٹس کو لگ رہا ہے زبردستی ہے, اگر ہم سارے یہاں پہ پیرنٹس کو فی پے نہیں دیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ اسکول اتنا کچھ زبردست ہم پہ کریں گے کہ ہم پہ حاوی ہوں گے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسکول کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ مان لیں, اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ اسکول نے زبردستی. یہاں پہ شاید پیرنٹس تک جو آواز ہے اگر وہ سچ میں سوچ رہے ہیں کہ اسکول والے غلط کر رہے ہیں تو پھر وہ فی پے کریں گے. سر وہی میں کہہ رہا ہوں سر آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اس ٹائم مطلب کانفیڈنس آپ نے کہا کہ نہیں جی میں اگلے سال سے آپ کی طرف سے کوئی ایڈمیشن فی نہیں ہوگا, تو ڈونیشن آپ چارج نہیں کریں. سر از اٹ لائک یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ کہ آپ کی مرضی جب وہ تب اپنا ڈیسیجن لیں. جبکہ سر آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ آپ ایون کی نیو ایجوکیشن پالیسی پہ اس کا ڈسکشن کرنا, کیونکہ جو آپ نے اس پہ ایک لائن لکھی ہے کہ این سی آر کو کریکولر فریم ورک میں سر ریفریم کر رہا ہوں, پھر وہ 2021 سے اپلائی ہوگا یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈاکومنٹس بنے ہیں. تو سر میں یہ بات آپ سے سننا چاہوں گا کہ مطلب اگر ہم بات کریں 2019 کا وہ اسکول کی ایجوکیشن کمیٹی کا آرڈر تھا تو وہی یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے. آپ کے باقی آپ سے جو امتیاز صاحب نے بات کی اور ہم سے جو کی اس میں ذرا دو ڈفرینٹ ایٹیچیوڈس ہیں.
امتیاز صاحب نے آپ سے کیا کہا، ہم سے کیا کہا، ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹس یا ٹیچرز سیلریز از آن دی پبلک ڈومین. There is no two opinion, and I feel strongly that every school should do it. Why not? عیسیٰ آپ کہتے ہیں کہ ادر چارجز، وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چارجز. Sorry to say that. We charge. نہیں, what I'm saying is that it is wrong. I'm not saying that it's right. This is what something is. It's a good suggestion. Why should anybody charge anything extra? We don't. We also have a sports facility. We don't charge for sports. We don't sell uniforms here. جہاں جس کی مرضی ہے جا کے یونیفارم لے لے. As far as he is concerned, it's not our domain. It's not the school's business to be in uniforms. No. Yes, certainly it should be brought. But جو ماجد صاحب نے کہا کہ صاحب ایسوسیشنز یا این جی اوز یا جتنے بھی یہاں پہ بنے ہیں، ان این جی اوز سے میں صرف اتنی درخواست کروں گا، صاحب آپ نے اسکولس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کسی گورنمنٹ اسکول میں 2 ٹوائلٹ بنائے یا ڈرنکنگ واٹر کیا؟ یا اتنا ہی نہیں، میں کہتا ہوں صرف این جی اوز کو ہی، جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ جب تک اپنے ویسینٹی میں اپنا محلہ نہیں صاف کرو گے تب تک کوئی آپ کو اس پہ یہ نہیں کرے. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ ہوں جو اس پہ نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد سے، آپ کے مشورے سے سب اسکول شوڈ بی ایٹ پار. وٹ ایور ایوری اسکول شوڈ ہیو این اوپن پالیسی. دیر از نو I have not stopped any parent from coming. I think probably I must be the only one who knows most of my parents by name. It's not only that, most of the parents, whenever they have anything, they do give their advice as and when needed. So this should be an open thing. Why not? مجھے یاد ہے کہ میں اسکول کا نام نہیں لوں گا، جب ہم نے اسکول شروع کیا تو اسکول کے گیٹ کے اندر نہیں جانے دیتے. دلی میں میرے بچے پینچل میں پڑھتے، گیٹ کے اندر نہیں جانے دیتے. یہاں پہ ہم نے کہا نہیں، آنے دے پیرنٹس، لیٹ دیم گیو دیئر فیلنگ، لیٹ دا چائلڈ گیو ہز فیلنگ، وٹ ایور اٹ از. وی آر اوپن ٹو دیٹ اینڈ آئی وانٹ ایوری اسکول ٹو بی اوپن ان دیٹ. وائی ناٹ؟ But you are saying that you will not pay any admission fees. رائٹ سر. This is what this is alternate of annual charges. پارڈن؟ آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ اینوئل چارجز کا الٹرنیٹ ہوگا. نہیں، اینوئل چارجز تو ہے نا سر. بولا کہ ایڈمیشن فیس نہیں لیں گے، یہ الٹرنیٹ اینوئل چارجز. میں سمجھا نہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ اینوئل چارجز ہم اگلے سال سے دیں گے، کیا یہ الٹرنیٹ ہوگا ایڈمیشن فیس کا؟ نہیں، اینوئل چارجز تو دیں گے نا سر. اینوئل چارجز elaborate sir, what is how you can make this annual charges has been described as depreciation and wear and tear. That is in your balance sheet. Whatever the balance sheet is, that is totally open. There is no this thing ke saath aapki. Sir, I would like to rephrase his question. You would like to ask this. As you said, you are not going to charge the admission fee. Is it a conversion of admission fee into the annual fee from the next year? Is No, this sir, what, no, sir. what you want Annual fee is allowed. And what is the annual fee is very simple. It is your depreciation and your wear and tear. That is in your balance sheet, whatever it works out. So maybe there are a lot of schools who charge both, which we will not. Jammu schools charge both. بالآخر پہ سر بیٹھے سے نہیں تو مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیے سر، آخر پہ میں یہ بولنا چاہوں گا آپ سے، میں کسی آرگنائزیشن، کوئی پیرنٹ ایسوسیشن یا کوئی ادارہ، میں ایک صحافی کی حیثیت سے آپ سے ذاتی رائے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی طور پہ یہاں کا تعلیمی نظام اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں، اس کو متحرک کرنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ پاسبل ہے، وہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ جو یہاں کے والدین ہیں، جو ایک ایلیگیشن ہوئی ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے، جیسے ایک میرے بھائی نے وہاں سے بولا کہ جو
پیرنٹس ہے اور جو ایک ٹرسٹ بانڈنگ ہوتی ہے اس میں ایک ڈیفیسٹ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. کیونکہ جب پیرنٹس جب آپ کو کال کیا جاتا ہے آپ بولتے ہیں نہیں جی یہ تو کچھ گنے چنے پیرنٹس ہیں باقی سبوں نے تو فیس دیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے لاٹ آف پیپل آر ان پین اینڈ ایگنی. دیکھیے یہاں سے لے کر اس پروگرام کے آخر میں آپ سے بولوں گا, میں اختتام نہیں کر رہا ہوں سر, میں آپ کی بات کو اختتام کر رہا ہوں. میری ذاتی طور پہ یہی رائے رہے گی اگر آپ واقعی طور پہ اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں, ٹیک پیرنٹس آن بورڈ. ان چیزوں کو لے کر دیکھیے ہزاروں پروٹیسٹ ہوئے, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, یہ جو پرائیویٹ پیرنٹس ایسوسیشن ہے کئی سارے پروٹیسٹ کیے, کئی سارے والدین ہیں جنہوں نے انفرادی طور پہ اپنی گلے شکوات بیان کی ہے, چاہے آف ریکارڈ تھے چاہے آن دا ریکارڈ تھے. لیکن جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن تھی یا پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا کوئی دھرنا پردرشن نہیں ہوا, ان کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, نہیں جی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا. کہیں نہ کہیں زمینی حقائق ایسی ہے, ایک ایبسلیوٹ منابلی چل رہی ہے, پیرنٹس بے بس ہے, مجبور ہے, ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, کمپلشن پہ پڑ رہا ہے اس ٹائم پہ پیرنٹ. کہیں نہ کہیں آپ پیرنٹس کو بھی آن بورڈ لیں. یہ آپ کی دیکھیں پیرنٹس بھی ہم ہی ہیں اور آپ بھی پیرنٹ ہیں. متحرک ہو کے کشمیر ایک ہے, یہاں کے لوگ ایک ہے, منظم ہو کے یہ ایک فیملی ہے, اس فیملی کو ایک ساتھ چلائے. ایلینیشن نہ ہونی چاہیے سر, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہیں نہیں ہونا چاہیے سر. تھینک یو سر. میں اس میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, مجھے 4 پیرنٹس دیجیے جو مجھ سے خفا ہے, میں ان سے بات کروں. یہ تو ذاتی طور پہ تو سر آپ نہیں, لیکن اگر اسکولوں کی فہرست ہے نہیں, میں دیکھیے آپ نے سوال یہاں پہ کیا جہاں ان کا تعلق ہے, ان سے میں اب خیر بیٹر ہے کہ میں ان سے بعد میں بات کروں, کیونکہ اچھا نہیں ہے کسی پیرنٹ یا کسی کے بارے میں اوپنلی بات کروں, مگر میں ان کو مطمئن بعد میں کروں گا. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 4 پیرنٹس جو کہ خفا ہو مجھ سے یا میری وائس پرنسپل سے یا اویلیبلٹی نہ ہو. سر میں ذاتی طور اسکول کی بات نہیں, میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں. جو اسکولز ہیں, میں بھی آپ سے کہا جب میں نے اسکول شروع کیا میں بھی ایک اسکول میں گیا, وہاں کے گیٹ کے ایک چھوٹا سا کھلا تھا, انہوں نے کہا جی آپ کو کس کو ملنا ہے, انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ملنا, کہا جی آپ نہیں مل سکتے. تو پہلا چیز ہم نے یہی کوشش کی کہ صاحب آپ ایک اوپن پالیسی رکھیے. مجھے کوئی عرض نہیں ہے, کسی کو بھی کہیں پہ بھی پوچھنا ہو پوچھ لیں. کوئی ایسی آج یہ میڈیا انٹریکشن کی آپ نے کافی سارے دانشور لوگوں کو بھی یہاں پر بلایا, سینئر صاحب بھی دیے یہاں پہ ایک پیرنٹس آؤٹ ریچ پروگرام بھی ہو سر. Sir, why not? Why don't you sponsor it? I will have it done. Let us have an interaction. Let us decide and have it. Why not? We'll debate it. آپ کریں سر. ارے سر میری کون سنے گا, آپ کی سنے گا, میری کوئی نہیں سنے گا. آپ ایک ڈبیٹ کر لیں, وائی ناٹ. جو جس کو بلا لیں, باقیوں کو بلا لیں, پیرنٹس کو بلا لیں. As a matter of fact, I believe that many majority of my friends will agree with me that the education sector in our part of the world has been diverted to commercialization, maybe partially or fully. But I want to put a question that despite the fact that parents put their whole earnings for admission fees, what we are talking about, why our schools fail to produce products? Why our youth are given only a notion that the IAS and KS officers is the highest level of success? Why don't our youth shine at artificial intelligence, robotic science, etc., etc.? This is my question. Is there any loophole at the basic schooling? I don't think you heard me, sir. We have started artificial intelligence from class 3, so that by the time he reaches class 9, he should know what he is doing. That's number one. But sir, I have not seen any. May I complete, sir? I have a cricketer, as I said earlier, who played English county. I have a musician who none of you would recognize, but there's a serial called Game of Thrones. He has played Santoor for 6 seconds in that. It's a great pride for me. I have a couple of musicians who cut various records. I have a couple of, as I said earlier, I have an artist who's 75% scholarship in New York University. So all this is being done. I have 2 girls studying in Stanford, they're studying humanities. Full scholarship. On full scholarship, by the way.
I've got 6 children this year going to various universities in America who earn 90%, 80% scholarship. Okay, sir. So my second question is, minutes before you were allowing that you are programming the local language, but so far I can see the holdings here, not a single Urdu word or a Kashmiri word is there. That's all right, sir. That's a minor thing. That's not minor. I said up to class 5. That You will didn't- actually impact us all students. you- If we have here Urdu in English or holdings But you didn't hear me. I said Kashmiri up to class 5. So don't worry. You come here. Give us all the suggestions. Okay. Let's Thank have you. some tea now. That's all. Thank you. Thank you so much. I'm really obliged and really. Can I have my opinion? That's all. Yes, sir. My name is Shahid Imran, and I first of all congratulate you for teaching our generations. It's not an easy job, and believe me, I'm very much honest in my intellect that whatever you have done, particularly for the children of Srinagar City, let me be also honest that much more has to be done, particularly in the rural areas, because I myself, I'm doing rural journalism. First of all, once I raise my voice or question against you, let me tell you frankly that this COVID and coronavirus has brought the world to the knees, and this has set a challenge for the education system as well. I would do justice with my opinion because I would not ask you any question since you told that it is quite a different session here. If I have to ask you certain questions, I'll definitely bring you on my show and I'll ask you questions, whatever I need to ask you. But this coronavirus, as far as coronavirus, you told that you just give your opinion about this new education policy by Government of India. It is actually a broader perspective. Once we talk about or debate about the new education policy, first of all, we have to see what the previous regimes have done. And there was a scheme, Sarv Shiksha Abhiyan. That's how I would not be specific about the private schools and the privatization of education. What we have achieved from Sarv Shiksha Abhiyan, for me, it was just a job for teachers. It was just an employment opportunity for the political regimes. I will not specifically name them. Although we taught so many children, but what is the outcome? Finally, we have to see the outcome out of government schools, because private schools are handful. Why to target the private schools once our government infrastructure is completely, in shambles? That is to be seen. And number second, we have to learn something from the China. We have to learn something from the United States of America. Although Pakistan is not in a position, they are also trying to restructure the education system and policy by the policies of Imran Khan. But as far as this country, India is concerned, let me tell you frankly that much more has to be done, because our population is quite enough. We have a challenge ahead to educate our children. I was learning an article which was published in New York Times. First of all, giving you reference of that article, let me tell you that this coronavirus has not only given challenge to the education system, but also to the media. Yesterday, that article was about the print newspapers. In 2 or 3 years, these newspapers would, I think, disappear. And this coronavirus has definitely given a challenge to the news media as well. Now we have to go digital. That article was completely digitalization of education. I think you have done much enough about your digital classes and about the new technological aspects. That I would like to congratulate. I'm telling you frankly, I'm honest that I will not question you, but the job you have done, these private schools have done, that is very appreciable. But there are certain questions definitely I am going to ask you, and I will not ask you here. I would love to invite you in my show. And first, second thing, as far as this session is concerned, the person who invited me here should have been quite open. He should have told me that this is something related to the new education policy. I thought I was prepared for something else. They told me that it is open debate. Some people would ask you questions. Journalists are there, educationists are there, academicians and other people are there.
I think you should, it should have been much more organized, what I feel. Because it just, turned out to be a question and answer session. It just seems to be a presser. So it should not have been. I think I really congratulate all my colleagues here. They have raised the voice on behalf of public. Thank you so much. Thank you so much. I'm running short of time. I'll take your leave. Thank you, sir. Sir, I would like to say something, sir. I must apologize if there is any misinformation. Certainly, but I am just saying that I must apologize if there is a misinformation. Secondly, I would definitely, it is a great, I would say a great honor for me. I wanted to say something. About education. Yeah. I don't know how the media reports it. I'm talking about myself. While I was in radio, pandemic शुरू जब हुआ, मैंने 1 महीना रेडियो पे कैंपेन किया एजुकेशन को लेकर। लोग यहाँ पेरेंट्स एसोसिएशन की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट यहाँ 7 पेरेंट्स एसोसिएशन है। 7 पेरेंट्स एसोसिएशन के अलग-अलग एजेंडे हैं। They are never on the same page with each other. एक पेरेंट्स एसोसिएशन कुछ कहती है तो एक कुछ कहती है। I am having a very difficult time having these parents associations on my show regularly. एक पेरेंट्स एसोसिएशन का बयान आता है तो दूसरे दिन दूसरी पेरेंट्स एसोसिएशन कहते नहीं भी ये हमारे खिलाफ। सो कहीं ना कहीं कंसेंसस पेरेंट्स एसोसिएशन में नहीं। दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है अबाउट एजुकेशन, वेयर आई एम वेरी वोकल ऑन माई शो ऑल्सो अबाउट एजुकेशन, दैट इज कि सबसे पहली पॉलिसी जो सारे प्राइवेट स्कूल्स को अडॉप्ट करनी चाहिए वो एडमिशन है। आप बच्चों का एडमिशन किस एज पे करा है? 3+ I think it's not the right age to admit your child. And unfortunately no one talks about it. We have to be very vocal about the fact that बच्चा तभी स्कूल जाए जब वो 5 साल का है या 4.5 साल का है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपने 1-2 प्रोग्राम शायद मैं इसका तब आपको जवाब नहीं दे सकता, मगर आज मैं दे सकता हूँ जी कि again this school will start the nursery school from age 3, so that by the time your child gets into lower KG, he will be at least 4+. Absolutely. So I think all schools should have to start the nursery. Why not? But we'll start it. And accountability factor की जब हम बात करते हैं, here is a school DPS which has all the facilities. अगर मैं education की बात करूँ, DPS is in a position to call the shots. आपकी भी क्यों नहीं कोई एसोसिएशन बनी है स्कूल्स के साथ ही, प्राइवेट स्कूल्स के साथ, जहां आप डिसाइड करें कि कैसे क्या किया जाएगा। इफ एनी प्राइवेट स्कूल इज लैकिंग बिहाइंड समवेयर, हैव एन अकाउंटेबिलिटी, पूछो उनसे, आप भी बैठो अक्रॉस द टेबल, हैव मीटिंग्स, टेल देम दैट दीज आर द न्यू एजुकेशन मॉडल्स व्हिच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। एज ओल्ड एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैं पहले बात करता था कि अगर बच्चे को स्कूल आप भेजेंगे, एज अ पेरेंट आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू गो टू अ स्कूल and invest his 14 years of his prime in the school where he would get something from the school. He should not be seen only as a profit and loss statement by the school. Unfortunately, आप देखिए कि यहाँ वही बोर्ड लगी हुई है, बच्चों को एज ओल्ड सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई इनोवेशन ही नहीं है। मेरे बच्चे की जो बुक्स हैं वो मैंने भी जब मैं LKG में था या नर्सरी में था उस वक्त हमने भी वही सीखा जो मेरा बच्चा आज सीख रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है चेंज हो जानी चाहिए। एंड अबाउट द फैक्ट दैट टीचर्स की हम अगर बात करें, आई गेट अ डेली, मुझे लगता है कि 10-15 मैसेजेस मुझे आते हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमारी आधी सैलरी हो गई है। कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो फी ले रहे हैं तो दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। व्हाई आरंट दे पेइंग? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाकी जो एसोसिएशन की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम उस लायक के लिए कि हम किसी एसोसिएशन में हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट it's so wonderful to listen to all of you. I'm so grateful and I'm very, very obliged. And let's all go for tea now. Sir, I have I think before we sign off, you spoke about many things that this school has. Media fraternities here, I would like them to know that DPS is the only school which has a running radio station. It has its own radio station and ऐसा किसी स्कूल में JNK में नहीं है। आपके बच्चे यहाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रेडियो का ले रहे हैं। ये चीज़ें जो है ये अगर आप हाईलाइट करेंगे, मेरी कोई पर्सनल एफिनिटी DPS से नहीं है, मेरे बच्चे DPS में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें हाईलाइट करेंगे बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ। एंड व्हाइल आई एम ऑन रेडियो, आई हैव बीन टोल्ड टू सेंड किड्स हियर, एंड हम यहाँ किसी भी स्कूल से बच्चों को भेज देते हैं, इट्स ऑलवेज ओपन। सो ये एक स्टेप लेना, रेडियो स्टेशन खोलना फॉर मी, आई मीन फॉर समवन हु इज सो क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस, आई थिंक। Thank you. Sir, this is the last one, just to conclude.
I have 3 suggestions. Since Please, I welcome a suggestion. yes, since DPS has already started life skills back in 2015 or 16, but there are a lot of modules which are missing, and we have to segregate life skills from first class to 5th, then 5th to 10th, and from 10th to 12th. So that is number one suggestion. Please look into modules which are related to work readiness module, and second one is attitude, about attitude. So that this is suggestion number one. Second is that this school and other schools are missing things about character education. So heart of education is education of heart. So I think if this school can initiate something like that, it would be very, very great. And third thing is that there is a school called Summerhill. I'm sure you're aware about that. Which one, sir? Summerhill in United Kingdom. So in that school, there's a kind of democratic process. When the students talk about things, they set up the curriculum, they set up the education agenda for the year, they set up the agenda for the teachers. And there is something where teachers don't get paid, but they somehow contribute about the education as well. If something like that we can start here, and if DPS can take a lead to train teachers, other schools as well, in private as well as in government schools as well, that would be great. These are the things. We already have a students sort of an election extra that they do, and they select their own student leader or vice president, whatever. So they also guide the teachers. So we are already doing what you are saying. The other thing is, yes, I would definitely like, I have told a number of my colleagues that whatever we have, we do excel in some things. Please take charge of that. We will share it. We are willing to share it. Today there is no difficulty. I mean, online you can do whatever you want to share, you can share it tomorrow. But there is a new change that is coming. And we have to all wake up to that change. And you please are the people who can really help us bring that change. To everybody, I'm not talking about myself only. I'll give you the rural correspondence is left. I was in a village in Pahalgam, up in the mountains, about 2 weeks ago. And there were a couple of Gujar huts there. And there were a couple of girls who gathered. I said, "School जाते हो?" "नहीं." "पढ़ते हो?" "हाँ." "कैसे पढ़ते हो?" "ऑनलाइन." मैंने कहा यहाँ कैसे ऑनलाइन? हमें ना यहाँ पे 10-12 बच्चे, एक फ़ोन है हमारे पास। ये भी कश्मीर है सर। GPSC सिर्फ कश्मीर नहीं है। जो बच्चा अभी UPSC कोकरनाग से किया या करना से किया, वो भी कश्मीर है। मैं चाहता हूँ, मेरा अपने ज़ाती राय ये है कि जो बच्चे यहाँ पे जितनी इंटेलिजेंस इन बच्चों में है, मैंने हाल ही कहीं पे देखी, इन बच्चों को एक डायरेक्शन दें। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, अभी हमने निफ्ट के साथ साइन किया है। अब निफ्ट वाले जो यहाँ पे इंचार्ज है वो भी कश्मीरी है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वो नंदा का क्या हुआ यहाँ पे? कहते हैं नंदे बनते हैं यहाँ, एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ। Many of you will not know 80% of the nandas that are exported from India are made outside Kashmir. 80%. Many of you may not know that we have